بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات سونے سے پہلے سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہر حاجت پوری۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سورج نکلنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ وظیفے کا طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنی آپ نے خود ہے۔ اللہ والو، اب لاپرواہی مت کرنا۔ یہ دنیا داری، یہ رشتہ دار مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ کام آتی ہے تو رب کی ذات آتی ہے۔ رب کی ذات غیب سے مدد فرماتی ہے۔ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گی۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ جوان بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ ماں باپ مسجدوں میں جا کر دعائیں کرانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور آپ لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے ایک بار کرنے کی دیر ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اب جن بہنوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، نہ وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے، نہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، پھر آج میرے کہنے پر رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھو۔ گارنٹی کے ساتھ صبح سورج نکلنے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، اب میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ایک ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہوں کہ یہ عمل کر لو۔ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ مشکل وقت میں تو آپ نے پریشان ہونا ہے، اور آپ نے آج وظیفہ یہ پڑھنا ہے تو آپ کی تقدیر سنورنی ہے۔ تو اپنے رب پر توکل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دنیا والے آپ کا انتظار بھی کریں گے، خود چل کر آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ آج جو بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، کرایہ دار آپ کے دروازے پر آ کر ذلیل کرتا ہے، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے تو کچھ ملے گا، لاپرواہی کرو گے تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارو گے۔ کچھ بھی پانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج اللہ کی راہ میں محنت کر لو، اللہ کی راہ میں صرف ایک تسبیح پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی اور ترقی دیکھے گی، اور جب کامیاب انسان ہو جاتا ہے پھر دنیا خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھ لو۔ جو بے گھر ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو صرف ایک تسبیح پڑھتے ہی مل جائے گا۔ مقروض ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، ایک تسبیح کافی ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہیں، میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس جانے کے باوجود مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج کے دن رات کو سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح میرے کہنے پر پڑھ لو، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ صرف ایک تسبیح تقدیر کے بند تالے کھول کے رکھ دے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ آپ بھی ثواب کی نیت سے اس کار خیر میں حصہ آپ کا بھی شامل ہو جائے۔ اب وظیفے کے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار پر ہو،
سفر پر ہو 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ میرے کہنے پر پڑھ لو، آپ کو فائدے بے شمار ہوں گے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیں، اس لیے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کسی اور سے مانگیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آج تیرے محبوب کے مہینے کے دن تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ نجات کی رات گزر چکی ہے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، اب ہمارے مقدر کو چمکا دے، ہمارے گھر کے حالات کو بدل دے۔ جوان بیٹیوں کے بہترین اسباب پیدا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیری ایک کن کے محتاج ہیں۔ ہماری زندگی سے ہماری پریشانیاں، ہماری تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ 5 وقت کا نمازی بنا۔ جب بھی مانگیں تجھ سے مانگیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب بغیر وقت ضائع کیے عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو اب ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ اب طریقہ بتاؤں گا وظیفے کا، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تسبیح کیا پڑھنی ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کوئی بھی دعا نامکمل ہے۔ جب تک آپ درود پاک اول و آخر نہیں پڑھتے، آپ کو وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے، انسان کسی پریشانی، تنگ دستی کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اس مقصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہی تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس پہ خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اسم اعظم یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔
یعنی کہ اپنے رب کریم سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کعبہ سے مانگیں۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنا ہے۔ 11 بار ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ اور 11 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ کی 11 حاجتیں ہوں، 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں، کیونکہ یا حی یا قیوم کوئی عام نام نہیں، یہ اللہ کا وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آج اسم اعظم کی فضیلت و برکات دیکھنا چاہتے ہو تو 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر مانگو۔ یا حی یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جو صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، اور یہ ایک تسبیح پڑھنے سے آج ہر تقدیر بدل جائے گی۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے غربت کا مارا ہوا ہوں، جو کہتا ہے کہ میرے گھر سے غربت تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتا ہے کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، آج 1 منٹ کی یہ تسبیح رات کو سونے سے پہلے میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھو۔ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے، یہ کوئی لکھی ہوئی بات نہیں، آزما کر دیکھ لو۔ 1 منٹ کی تسبیح پڑھنے سے صبح سورج نکلنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے وہ تسبیح کون سی پڑھنی ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے؟ یہ تسبیح عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ افضل ذکر ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جتنے اعمال ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترازو کے ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال رکھ دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھاری ہے، تاثیر میں بھی بھاری ہے، فضیلت و برکت اور طاقت میں بھی بھاری ہے۔ پھر بے شمار وظیفے، تسبیحات، اعمال پڑھنے سے بہتر ہے تمام وظیفوں پر افضل تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ جو میرے بہن بھائی ترقی اور کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ فٹافٹ کامیابی مل جائے، راتوں رات امیر ہو جائیں، آج ان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح بتا رہا ہوں۔ اس تسبیح کو رات کو پڑھیں گے، راتوں رات فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت چھوڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں، غلطی سے 1 یا 2 دانے کم یا زیادہ پڑھ لیے جاتے ہیں، اور ہم وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے مکمل پڑھی یا نہیں پڑھی۔ آج وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ وسوسے یا غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج گن کر پڑھنا 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھنا، اور آج جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک تسبیح آپ کے مقدر کے ستارے چمکا دے گی،
پورے سال کے دن پھیر دے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کیسے کلمات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ اس جگہ پر بیٹھ کر، اس علاقے میں بیٹھ کر، اس گلی کوچے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اسے فوری طور پر عطا فرماؤ۔ پھر آسمان سے اللہ کی فوج فرش زمین پر آتے ہیں، مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کر جاتے ہیں۔ جو گھر مانگتا ہے گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے گاڑی مل جاتی ہے، رشتوں کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، قرض سے نجات ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ نے صرف 1 منٹ کی تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ 100 بار یہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ آپ سے ایسا راضی ہو جائے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں بلکہ رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ ایک تسبیح مکمل ہوتے ہی آپ نے ایک بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ صرف چند لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پیسے کی کمی ہے۔ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، پیسے کی کمی کی وجہ سے جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کو منہ نہیں لگاتی، گھر میں گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن سے بیماریاں ہو جاتی ہیں، بیماریوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو یا رزاق یا غنی کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنے کے بعد یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق پڑھنے سے اللہ 300 رزق کے دروازے کھولے گا، اور یا غنی پڑھنے سے اللہ غنی کر دے گا، یعنی کہ آپ رب کریم سے 10 لاکھ مانگو گے، وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے پھر 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ کو وظیفے پڑھنے نہیں آتے، یا آپ جن لوگوں کے وظیفے پڑھتے ہیں ان میں تاثیر اور طاقت نہیں ہوتی۔ آج میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھو، ویڈیو مکمل دیکھو، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھ بھی آئے گی۔ میں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، رب کو منانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، اور اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ جو بندہ میرے طریقے سے وظیفہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب آپ نے یا رزاق یا غنی کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار۔ یا رزاق یا غنی ملا کر پڑھنا ہے تو 1 بار ہوگا، یا رزاق یا غنی 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاق یا غنی کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کعبہ نے چاہا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اب آپ نے یا رزاق یا غنی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی اللہ آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے گا، آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا رزاق یا غنی پڑھ کر
اللہ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی رہو گے، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ یا رزاقو یا غنیو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر ہمارے وظیفے، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اول آخر درود پاک کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے مانگیے گا۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسے ایک بار پڑھنا ہے، فائدہ پورے سال کا ہونا ہے، کامیاب پورے سال ہونا ہے، رزق پورے سال کا ملنا ہے، خوشیاں پورے سال کی ملنی ہیں، خوشحالیاں پورے سال کی ملنی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔